السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون، کیسے ہیں؟ فرسٹ آف آل میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو فل دیکھ لینا۔ چھوٹی سی میری ایک ریکوائر ہے آپ لوگوں سے، یہ ویڈیو جو ہے وہ پردیسی بھائیوں کے لیے ہے، جتنے بھی آؤٹ کنٹری میں رہنے والے ہیں، چاہے وہ انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، چاہے کسی بھی کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں، اور ان ماؤں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے، ان بھائیوں کے لیے ہے جن کے فیملی ممبر میں سے کوئی بھی آؤٹ کنٹری رہتا ہے، پردیس میں رہتا ہے اور اکیلا رہتا ہے اور پردیسی زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے۔ آج میرے ساتھ صبح کیا ہوا کہ میں اٹھ کے آیا ہوں نہانے کے لیے، جب شاور لینے کے لیے جانے لگا تو ایک میسج آیا ہوا تھا میرے دوست کا، جس کے پاس میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، کہ اس سے میں نے حال چال جب پوچھا، مجھے کچھ کام تھا ایئرپورٹ میں، ہم اکٹھے ہی ڈیوٹی کرتے تھے سیکیورٹی میں، تو مجھے کچھ کام تھا اس سے، تو میں نے جب ایک میسج کیا تو اس کی آواز میں سن کے میں ایک دفعہ مجھے بہت دھچکا لگا کہ وہ رونے والی آواز نکلی جب اس کی، تو اس نے بولا کہ یار میں آواز سنانے کو میں سنا سکتا ہوں، میرے پاس پڑی ہیں، بٹ میں سنانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ کچھ اس میں پرسنلی چیزیں ہوتی ہیں ڈسکس کرنے والی، وہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس میں ہوا کیا کہ اس نے بولا کہ یار ایک ہفتہ ہو گیا میں بہت زیادہ بیمار پڑا ہوں، اور اس نے جو ایک بات بولی وہ میرے دل کو بہت ہرٹ کیا، کہ اس نے یہ فرسٹ بولا کہ یار دیکھنے والا کوئی نہیں، مجھے تیری بڑی یاد آ رہی ہے کہ تو ہوتا تھا تو مجھے کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، کھانے پینے کی، روٹی کی۔ میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں، صرف جسٹ بتانے کا یہ مطلب ہے کہ ایک احساس ہوتا ہے، وہ احساس آج کل کی دنیا میں ختم ہو گیا۔ اگر کوئی بھی پردیسی آؤٹ کنٹری میں رہتا ہے، اکیلا ہے، تو ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی وش ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کو صحت تندرستی دے، اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، وہ خوش رہیں، صحت تندرستی کے ساتھ ہی رہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، یا آپ کا شوہر ہے، یا آپ کا والد ہے، کوئی بھی ہے، اس کو بھی چاہیے کہ ساتھ والے بیڈ پہ لیٹا ہوا جو آدمی ہے، وہ انسان جو ہے، وہ بھی کسی کی ماں کا بیٹا ہے، کسی بہن کا بھائی ہے، یا کسی کا کچھ لگتا ہے، تو پلیز آئی ہیو ہمبل ریکویسٹ کہ اس کا بھی حال پوچھ لیا کریں۔ ایک حال پوچھنا، ایک انسانیت کے ناطے کسی کے احساس کرنا، کسی کو یہ پوچھ لینا کہ بھائی کیسے ہو، صحت طبیعت کیسی ہے، ڈیوٹی پہ نہیں گئے، کیا کر رہے ہو، تو یہی سب سے بڑی ایک انسانیت ہوتی ہے، یہی سب سے بڑا ایک احساس ہوتا ہے جو آج کل کسی کے اندر نہیں ہے۔ تو مجھے یقین کریں بہت دکھ ہوا کہ وہ اس بندے نے بولا کہ یار میں ایک ہفتے سے مر رہا ہوں، دوائیاں کھا رہا ہوں، ہاسپٹل میں نہیں جا رہا ہوں بیکاز کہ کرونا کے وہ کیسز آتے ہیں، اس وجہ سے ڈرتا ہوں کہ پردیس میں کوئی کسی کا نہیں بنتا، کوئی کسی کو نہیں سنبھالتا۔ ہاں بہت سی پریشانیاں ہیں کہ میں بھی اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ کچھ کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں جو کمپنیاں چھٹی نہیں دیتی، یا کسی کی ڈیوٹی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ لیو نہیں لے سکتا، یہ اس کے ناطے اگر لاکھوں کروڑوں کمانے والا خوش ہے تو اس خوشی کا، اس لاکھوں کروڑوں کمانے والے کا کیا فائدہ کہ اس کا ایک دوست ہے، اس کا روم میٹ ہے، اس کا ریلیٹیو ہے، یا اس کا دوست مر رہا ہے یا کسی پرابلم میں ہے، اگر بندہ اس کے کام نہ آئے اس وقت تو کیا فائدہ اس لاکھوں کمائی کا، اس کروڑوں کی کمائی کا ہمیں کیا فائدہ؟ تو میرا ویڈیو بنانے کا مطلب یہ ہے، ویڈیو بنانے کا چھوٹا سا پیغام یہ ہے کہ یار جو آؤٹ کنٹری رہتے ہیں نا، پاکستان سے بہت سی فرمائشیں آتی ہیں، پاکستان کے علاوہ بھی ہر کنٹری میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کے بہن بھائی ریلیٹیو کوئی بھی ہوتے ہیں، فرمائشیں دینے والے بہت ہوتے ہیں، حال پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آج کل 5-7 لاکھ میں 10 لاکھ میں کسی بھی کنٹری چلے جاتے ہیں۔ جب میں پاکستان میں تھا تو مجھے بھی کہنے والے بہت ہیں، یار پڑھ لے، کوئی کام کر لے، میرے بھی بڑے تھے، جاننے والے تھے، تعلق والے تھے کہ پاکستان میں 5-7 لاکھ لگا کے باہر آنا ہے تو آپ وہ پاکستان میں کیوں نہیں کام کرتے؟ تو ہم لوگ کہتے تھے کہ یار یہ پاگل ہمیں سمجھا رہا، خود باہر بیٹھا ہے اور ہمیں سمجھا رہا ہے۔ تو یقین کریں ایسی بات نہیں ہوتی، جو سمجھانے والا ہوتا ہے اس پہ گزری ہوتی ہے، اس نے کچھ دن گزارے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ یار یہ کام نہ کریں، یہ باہر نہ آئیں، تاکہ آپ لوگوں کی زندگی عذاب نہ بنے۔ یقین کریں کہ میں سوچتا تھا، میں پوچھتا تھا، میں نے کہا یار لوگ باتیں کرتے ہیں کہ 4 پائی پہ 7 والا بندہ مر رہا ہوتا ہے لیکن پردیس میں کسی کو کسی خیال نہیں ہوتا، تو یہ 99% حقیقت ہے، 99% لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو میں ایک چھوٹا سا پیغام اپنے پردیسی بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں، ان کے والدین کو دینا چاہتا ہوں، جو بھی کہیں بھی ہیں، اپنے بچوں کو پردیس بھیج رہے ہیں، یا اپنے بھائیوں کو پردیس بھیج رہے ہیں، یا شوہر کو پردیس بھیج رہے ہیں، ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری وہ پرابلمز ہوتی ہیں، بہت سارا کیئر کرنے والے ہوتے ہیں، بٹ ان میں سے یہ بھی بولیے گا کہ اگر آپ صحت تندرستی والے ہیں تو آپ اپنے روم میٹ کا بھی
زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں. اللہ پاک ان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے, اللہ پاک صحت تندرستی دے. ہر کسی کی ماں دعا کرنے والی نہیں ہوتی, ہر کسی کے باپ کا سر پہ سایہ نہیں ہوتا جو حال چال پوچھنے والا ہوتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کے بہن بھائیوں کو اکلوتے ہوتے ہیں, تو بیچارے اپنے ماں باپ کی بہن بھائیوں کی خوشی کی خاطر جو ہے وہ پردیس میں ہوتے ہیں. اگر ہمارا یہ حساب ہوتا ہے پردیسیوں کا, اگر 1 ریال یا $1 خرچ کرتے ہیں تو ہمارا فرسٹ خیال یہ ہوتا ہے کہ یار $1 یا 1 ریال خرچ کریں گے تو اس میں ہمارے بچوں کے سکول کا خرچہ کتنے دن کا ہے. جو ہم بچوں کو 10 روپے 20 روپے سکول میں دے کے بھیجتے ہیں $1 سے یا 1 ریال سے, وہ کتنا دن کا خرچہ نکلتا ہے. اس خرچے کی وجہ سے ہم ایک پانی کی بوتل $1 1 ریال خرچ کرنے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمارے بچوں کا خرچہ ہے وہ نکل جائے. تو اتنا احساس کرتے ہیں, ان کا بھی احساس کیا کریں. یہ میرا صرف پیغام جو ہے وہ پردیسیوں کے لیے ہے کہ پردیسی جو ہیں پردیسیوں کا خیال کریں. آج کل کی جو زندگی ہے, زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. زندگی موت کا کوئی بھی پتہ نہیں کس ٹائم کیا ہو جائے. حادثے ہوتے ہیں, بس ایک موت کا سبب ہوتا ہے, موت کا سبب بنتا ہے, حادثے ہو جاتے ہیں. زندگی میں باتیں اور اچھا ٹائم جو ساتھ گزرا وہ یاد رہتا ہے, باقی کچھ یاد نہیں رہتا. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو پردیسیوں کا حال پوچھا کریں. اگر آپ کے ساتھ والا بیڈ والا جو لڑکا لیٹا ہے یا وہ جاب پہ نہیں جا رہا یا کسی وجہ سے پریشانی میں ہے تو اس کا پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا, اس کا کھانے پلانے سے کچھ نہیں ہوتا. احساس وہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کا اگر حال بھی پوچھ لیں گے, یار کیسے ہو, کیا پرابلم ہے, کس پرابلم میں ہو یا کیا کس وجہ سے ٹینشن میں ہو یا ڈیوٹی پہ نہیں جا رہے ہو, تو یقین کریں اس کو اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ یار وہ میرا اپنا کوئی میرے پاس ہے جس نے میرا حال چال پوچھا. سب سے بڑی انسانیت, سب سے بڑا احساس, سب سے بڑا انسانیت کا ناطہ, انسانیت کا رشتہ جو ہوتا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا کہ اگر آپ کسی بھی انسان کا حال چال پوچھ لیتے ہو. ہر بندہ کمانے کی غرض سے جاتا ہے, مجبوریاں انسان کو پردیس میں لے کے جاتی ہیں. مجبوریوں کے مارے ہی جو لوگ ہیں وہ باہر نکلتے ہیں. تو دعا کیا کریں, پردیسیوں کے لیے دعا کیا کریں. اور پردیس والوں سے گزارش ہے کہ لاکھوں کروڑوں ہم کماتے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, آتے جاتے کچھ بھی ہم اڑا دیتے ہیں انجوائمنٹ کے لیے, کہ اگر آپ کے ساتھ والا روم میٹ ہی آپ لوگوں سے خوش نہیں ہے تو کیا فائدہ ہمارے پردیس رہنے کا, یا کیا فائدہ اس انسانیت کا جو ہمیں ملی ہے. انسانیت, ہر انسان جو ہے وہ ہر بندہ ہوتا ہے. انسانیت کے ناطے, احساس کے ناطے اگر ہم کسی کے ساتھ ہیں, اگر کسی کا خیال کر رہے ہیں تو سب سے بڑی انسانیت وہی ہے. سب سے بڑا کیا دھرا آپ کا وہی ہے کہ اگر آپ کے دل میں اگر کسی دوسرے انسان کے لیے انسانیت نام کی کوئی چیز ہے تو انشاءاللہ میں ابھی کیمپ میں جاؤں گا. میرا ارادہ تو نہیں ہے وہاں ویڈیو بنا کے شیئر کرنے کا یا لوگوں کو کہنے کا, بہت سے لوگ کرتے ہیں ویوز کے لیے یا وہ کرنے کے لیے, بٹ ایک انسانیت کے ناطے میرا ایک پیغام ہے. اگر یہ میرا پیغام آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو پلیز اس کو شیئر کیجیے گا, اس کو پردیسی بھائیوں کے لیے ڈسکس لازمی کیجیے گا. ان پردیسی بھائیوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ میری ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے, ریکویسٹ ہے آپ لوگوں کے کہ اپنے پردیسی بھائیوں کا, اپنے روم میٹ کا خیال رکھیں. کیا پتہ کہ وہ بیچارہ کس مجبوری میں بیٹھا ہے, اس کے پیچھے کمانے والا ہے یا نہیں ہے, اس کی کتنی بہنیں ہیں, کتنے بھائی ہیں, اس نے کتنوں کی شادی کرنی ہوتی ہے, گھر میں اپنی فیملی سے 100 وعدے کیے ہوتے ہیں, اپنی باپ کی پریشانی اس کے سر پہ ہوتی ہیں, والدہ نے کیا کچھ سوچ کے اپنے بیٹوں کو باہر بھیجا ہوتا ہے. بہت مشکل ہے پردیس میں رہنا, بہت مشکل ہے. ہم پردیس میں آ کے ہر وہ کام کرتے ہیں جو ہم اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں اپنے شہر میں رہتے ہوئے, اپنے ملک میں رہتے ہوئے, کہ ہم ریڑھی لگائیں گے, ہم یہ کام کریں گے, ہم چھوٹے موٹے کام کریں گے, ہم ذات کے یہ ہیں, ہم اسی ذات سے بلونگ کرتے ہیں اور ہم یہ کام کرتے ہیں اچھے لگیں گے. وہی لوگ باہر آؤٹ آف کنٹری آ کے یقین کریں ایسے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے ترس آتا ہے, اور جو پاکستان میں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے ترس آتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان میں کیسی باتیں کرتے تھے اور آج یہ کس حال میں ہے, کویا کام کر رہے ہیں. بیکاز ان کی فیملی پیچھے ہوتی ہے, ان کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا بہت سے لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں انشاءاللہ اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں. باقی دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک اس کو صحت تندرستی دے, اللہ پاک اس کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. بہت پریشان تھا اور میری ڈیوٹی کچھ اس جگہ پہ ہے کہ میں باہر نہیں جا سکتا ہوں, بہت سے ممبرز کو پتہ بھی ہے, اور کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس کا حال چال آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں. یا سب سے لاسٹ میں میری دعا کی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کے لیے دعا کریں
اس کے لیے بھی، اور پردیسی بھائی جتنے بھی ہیں آل آف کنٹری میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ پاک سب کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ ہوتے ہیں. بٹ ایک انسانیت کے ناطے میری وہ گزارش تھی کہ انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کا حال چال پوچھ لیا کریں. حال چال پوچھنے سے اگلے بندے کا دل بڑھ جاتا ہے، اگلے بندے میں اپنیت آ جاتی ہے کہ اپنا کوئی ہے میرے ساتھ جو میرا حال پوچھنے والا ہے. جس کے پاس میں جا رہا ہوں اگر اس کا کوئی حال پوچھنے والا یا روم میٹ کو ساتھ ہوتا تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ مجھے اس کے بیچارے کے پاس جانا پڑتا. کچھ سامان تھا، کچھ لے کے گیا ہوں اس کے ساتھ میں دینے کے لیے کہ چلو یار اس کے کچھ دن گزر جائیں. لیکن اگر اس کے پاس اس کے ساتھ روم میں کوئی ایسا کرنے والا ہوتا تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ مجھے کال کرتا یا مجھے میسج کرتا کہ یار مجھے یہ پرابلم ہے. تو بازو بنے یار، انسانیت کے ناطے احساس کریں، میری ریکویسٹ ہے. اور انشاءاللہ بشرط زندگی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.